یہ تو گورنمنٹ کی پالیسی ہے نفرت کی، اس لیے وہ یہ کر رہے ہیں، ورنہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اپنے ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنا چاہیے۔ تو میں نہیں جانتا ہوں، نہ میں پاکستان جاتا ہوں، نہ میں جانتا ہوں، نہ میرا کوئی اللہ کا بندہ فون کر لیتا بھائی دعا کر دو میرے لیے، میں اس کے لیے دعا کر دیتا ہوں، اور کچھ بھی نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں پاکستان سے۔ اگر یہ نفرت کی سیاست کا دروازہ کھلا رہا، دیکھ لیجئے گا، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، کئی دن زندہ رہتا ہوں، لیکن ایسا دن آ جائے گا اگر یہ نہ رکا کہ سانس لینا میرے لیے، آپ کے لیے، ہندو کے لیے، مسلمان کے لیے مشکل ہو جائے گا، تب دنیا کھڑی ہوگی کہ بابا مصیبت سے ٹلو، کسی طرح ہٹاؤ انہیں۔ یہ دیکھیے، بے گناہ کو قتل کرنا، چاہے وہ کتا ہو چاہے بلی ہو، اسلام ایسا مذہب ہے جو اس کو بھی گناہ اور پاپ کہتا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بے گناہ بلی کو مارنے والے کے لیے بھی قیامت کے دن عذاب کا اس کے لیے وعید کی ہے کہ اس کے اوپر عذاب ہوگا۔ تو ایک انسان جو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، انسان ہے جس کو اشرف المخلوقات، اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سب سے شرافت والی مخلوق انسان کی ہے، اس کو کیسے بے گناہ کو قتل کیا جائے گا؟ اور اسلام اس کی اجازت دے گا؟ جو لوگ جاہل ہیں، نہیں جانتے کچھ، وہ جو جی چاہے کرتے ہیں، اور ہر مذہب کے جاہل ایک ہی طریقے کی بات کرتے ہیں، یہ بھی جاہل ہیں، انہوں نے جو کیا اس کی کوئی تائید نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس طرح کی ایکشن ان کے خلاف ہونا چاہیے، جو قاتل ہے اسے قتل کیجیے۔ کئی لوگ قرآن شریف کا حوالہ دے کر یہ بات کرتے ہیں کہ کافر کو جہاں دیکھو مار دو۔ نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کیا حوالہ دیتے ہیں۔ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں، آپ بتائیے کوئی حوالہ دیجیے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں ہے کہ جہاں کافر کو دیکھو۔ کہاں ہے بتائیے؟ میری تو 85 سال کی عمر گزر گئی، قرآن اور حدیث ہی پڑھتے پڑھاتے میں نے تو کہیں دیکھا نہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہو تو بتاؤ کہاں ہے لکھا کہ کافر کو جہاں دیکھو وہاں قتل کر دو اسے؟ بولو پھر یہ سوال پورا ہوا جو آپ کہہ رہے ہو؟ سورہ توبہ میں لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہے، نہیں، قرآن کا آپ جانکار ہے۔ ہاں، تو آپ مت پوچھئے ایسا سوال جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، جب پہلے جانیے پھر اس کے بعد جائیے۔ لیکن اس کے آگے پیچھے کچھ اور آپ اس چیز کو سمجھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ہجرت کے بعد سن 6 میں، جو اسلامی سن ہے، سن 6 میں مکے والوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، 10 سال کا معاہدہ۔ اس 10 سال کے معاہدے کے اندر جو باتیں تھیں میں اگر آپ کو بتاؤں گا، بالکل نیچے اتر کے معاہدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی آدمی تمہارے ہاں چلا جائے گا تمہیں واپس کرنا ہوگا، تمہارا کوئی آدمی ہمارے ہاں آئے گا ہم نہیں واپس کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہمیں منظور ہے، اس سال تم یہاں عمرہ نہیں کرو گے، آئندہ سال آؤ عمرہ کرو گے۔ فرمایا ہمیں منظور ہے۔ کہا جب آؤ گے 3 دن کے لیے رہو گے، کوئی ہتھیار تمہارے ساتھ نہیں رہے گا۔ کہا ہمیں منظور ہے۔ ہر چیز کو منظور کرتے کرتے صلح کر لی 6 مہینے کی، 10 سال کے لیے۔ 2 سال بھی نہیں گزرے، انہوں نے مکے کے لوگوں نے اس صلح کو توڑ دیا۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس کے اندر صلح کرنے کے بعد توڑ دینا اس کا یہ سب سے بڑا جرم تھا۔ اس کے اوپر قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو بھی مہلت دو، وہ مہینے جن مہینوں کے اندر جنگ و جدال ممنوع ہے اسلام میں، جب وہ مہینے گزر جائیں تب جنہوں نے معاہدہ توڑا ہے اور قتل کرنے والوں کو سامان مہیا کیا ہے، ہتھیار دیے ہیں، ان لوگوں کو مارو۔ آج بھی دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے، دنیا کہتی ہے بڑے متمدن ہیں، کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر؟ امریکہ ہی تو کرا رہا ہے، بم تو امریکہ ہی کے ہیں جن سے قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے۔ ایسے ہی ہے، انہوں نے معاہدے کو توڑا، ان سے کہا گیا کہ جن لوگوں نے معاہدے کو توڑا ہے ان کو اس کی سزا کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو آدمی اسلام کو نہیں مانتا ہے اسلام اسے قتل کر دے،
کو سمجھنا چاہیے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جو میں بتا رہا ہوں اسے یاد رکھو. اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو آدمی جو چاہے اس کے بارے میں کہہ دے. کل اللہ کے نبی کی نبوت کی زندگی 23 سال ہے. اس میں آپ نے جو کچھ کیا ہے، آج سینکڑوں کروڑ مسلمان ساری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے. آخر کوئی حقیقت ہے تب تو کیا ساری دنیا بدھو ہے؟ اسے کچھ پتہ ہی نہیں وہ اسلام کو کیسے قبول کر رہی ہے. سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اور اسلام کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. قرآن کی تفسیر اور بیاکیا کی جتنی کتابیں دنیا کے اندر ہیں، دنیا کے کسی مذہب کی بیاکیا میں اتنی کتابیں نہیں ہوں گی، اور ہر زبان کے اندر ہے. انہیں پڑھو، دیکھو کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر. کیسے آپ نے کہہ دیا کہ جہاں دیکھو کافر کو وہاں قتل کر دو؟ بڑی عجیب بات ہے. مولانا پہلگام کے بعد سے مسلمانوں کو جگہ جگہ جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، غلط ہے. آگرہ کا معاملہ ہوا، نینی تال کی مسجد کا ہو گیا، ایک مسلم پولیس والا ہے اور وہاں کو پٹائی اس کی کر دی گئی ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ تو گورنمنٹ کی پالیسی ہے نفرت کی، اس لیے وہ یہ کر رہے ہیں. ورنہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اپنے ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنا چاہیے. جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ مجرم ہیں. ارے بھائی اگر قصور ہے تو ان 3 4 5 7 آدمیوں کا ہے جنہوں نے قتل کیا ہے. جو جی چاہے کر دو. میں اپنے گھر بیٹھا ہوا، میں نے تو سنا کسی سے کہ بھائی ایسا ہو گیا. میرا کیا جرم ہے کہ آپ مجھے قتل کرنے لگیں گے؟ انہوں نے جو کیا، اگر یوں کہو کہ وہ 70% گناہ کیا، برا کیا، میں کہوں یہ 100% برا ہے. کیوں کسی کو قتل کرتے ہو؟ اپنے ملک کے امن و امان کو کیوں آگ لگاتے ہو؟ مولانا اس میں پاکستان کا نام آتا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں کس کا نام ہے، اسے آپ جانتے ہوں گے. میں نہیں جانتا ہوں، نہ میں پاکستان جاتا ہوں، نہ میں جانتا ہوں، نہ میرا کوئی اللہ کا بندہ فون کر لیتا بھائی دعا کر دو میرے لیے، میں اس کے لیے دعا کر دیتا ہوں. اور کچھ بھی نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں پاکستان سے. اگر جس نے بھی کیا دنیا میں کسی کے ظلم کے لیے، کسی نے اپنی زمین کو، اپنے ہتھیار کو، اپنے آدمیوں کو وسیلہ بنایا ہے، ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں. چاہے وہ امریکہ ہو جو قتل کر رہا ہے وہاں، چاہے پاکستان ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے چائنا ہو. ظلم تو ظلم ہے، ہم اس ظلم کو قبول نہیں کرتے. لیکن اب یہ پانی جو بند کیا جا رہا ہے، یا جیسے سندھو کا معاملہ ہوا، آپ کو لگتا ہے ایسا کہ یہ اتنا ایزی ہے، آسان ہے کہ پانی روک دیجیے؟ ارے بھائی 2:30 بجے آپ نے پریس کانفرنس رکھ کے میرا کھانا بند کر دیا. اب بتاؤ ظلم ہے نہیں ہے ظلم؟ ارے بھائی مجھے کیا لینا ہے یار. پانی کو کوئی بند کرتا ہے، بند کر دو پانی کو. بابا پانی آج سے تھوڑا ہی پتہ نہیں کتنے ہزار سال سے ستلج، بیاس، راوی، چناب، جہلم بہ رہے ہیں. وہاں جا کر کے وہ دریائے سندھ بن جاتے. آسان ہے ان دریاؤں کہاں لے جاؤ گے؟ کوئی آسان کام ہے؟ میرا کوئی مطالبہ سرکار سے نہیں ہے. پیار و محبت کی حکومت ہونی چاہیے، نفرت کی حکومت نہیں ہونی چاہیے. آج ہم جانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں ملک کے اندر. جس چیز کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے وہ چیز ملک کے لیے، خود ان کے لیے بھی تباہ ہے. آج نہیں ہوا ابھی تک، لیکن اگر یہ نفرت کی سیاست کا دروازہ کھلا رہا، دیکھ لیجئے گا. میں تو بوڑھا آدمی ہوں، کئی دن زندہ رہتا ہوں، لیکن ایسا دن آ جائے گا اگر یہ نہ رکا کہ سانس لینا میرے لیے، آپ کے لیے، ہندو کے لیے، مسلمان کے لیے مشکل ہو جائے گا. تب دنیا کھڑی ہوگی کہ بابا مصیبت سے ٹلو، کسی طرح ہٹاؤ انہیں.